اصل ناظرین کرام، روز ہی ہم ایک طرح کی گفتگو کرتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جس پر ہم الگ الگ سے تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، لیکن سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ ملک کا کیا بن رہا، کیا بنے گا، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے، یہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اب ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، پنجاب ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر کرائے۔ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں آج چلتا۔ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، کوئی مقدمہ چلتا ہے، کیس آگے جاتا ہے، کوئی بحث ہوتی ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، پی ٹی آئی کہتی ہے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے لیکن ابھی 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ دوسری طرف سے دوسرے لوگ کہتے ہوں گے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے لیکن اکتوبر میں ہونے چاہیے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ ادھر آئی ایم ایف کا ایک سر پہ کھڑا ہے اور وہ دباؤ بھی ہے، وہ بوجھ بھی ہے، بس سوچتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا۔ آج ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے کہ عمران خان نے ویڈیو لنک پر گویا کہ ایک مقدمے میں جس طرح کہتے ہیں کہ ودن انورٹڈ کاما پیشی دی ہے اور اس کے بارے میں اپنی بات ریکارڈ کرائی ہے، شوکت خانم کا کیس کے بارے میں جو خواجہ آصف نے کر رکھا ہے، اور جس کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ کی رقم کو انویسٹ کیا اور وہ ڈوب گئی ہیں وغیرہ وغیرہ جو باتیں بھی کی گئی ہیں۔ اس پر حد تک عزت کا مقدمہ ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ملک ڈوب رہا ہے اور آپ ان چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ معیشت کا برا حال ہے، سلامتی کا خطرناک صورتحال ہے، ملک میں استحکام نہیں، کوئی ادارہ اس وقت انٹیکٹ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اداروں کا جو کردار تھا جس پہ ہم معترض تھے، اب لوگ کہتے ہیں وہی کردار ادا کرو۔ عدلیہ کو بھی کہتے ہیں کہ کردار ادا کرو، کچھ مسئلہ کرو۔ فوج کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں، کچھ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا بھی کردار ہونا چاہیے ملک کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کیا ہونا چاہیے۔ آج گفتگو کرتے ہیں جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تو میاں سیف الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ اور جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ٹائم پہ موجود ہیں، ان کو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، بڑے 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 بیلنس انداز میں گفتگو کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں، ان کی گفتگو سنیں گے۔ دو پارٹیوں کے نمائندے بھی ہمارے پاس ہیں، سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب پاکستان مسلم لیگ سے اور عالیہ حمزہ صاحبہ تحریک انصاف سے۔ مجھے نہیں پتا روم کے بعد میں کہاں سے شروع کروں۔ میاں صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں تاکہ ذرا آسانی ہو جائے جی 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 میرے لیے۔ میرے بھی جھجک اتر جائے جناب۔ کیا اب یہ ساری صورتحال کو میں نے نقشہ کھینچا ہے، اس وقت ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں سر، قوموں کی زندگیوں میں بعض اوقات تو مین میڈ بھی مسائل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پیدا کردہ، سیاستدانوں کے پیدا کردہ، اداروں کے پیدا کردہ۔ چونکہ ہمارے ہاں سٹیک ہولڈرز بھی بے شمار ہیں اور ہر شخص سٹیک ہولڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اپنی جگہ پہ، اپنی پوزیشن پہ اسرٹ کرتا ہے، اسے ایک کنفلکٹنگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کئی قسم کے عوامل جو ہیں وہ آپس میں متضاد قسم کے عوامل سامنے میدان میں آ جاتے ہیں، جس کی شکل میں ہم یہ کیوس دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جی، اور پھر اس میں ساتھ وہ جو گوسپ ہے، رومر مونگرنگ ہے، اس کا جو تڑکا لگا دیتے ہیں کچھ لوگ بوجو، وہ شاید یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ آگ لگانی بڑی آسان ہے، آگ بجھانی بڑی مشکل ہے۔ یہ الفاظ کے ذریعے، ہم رومرز کے ذریعے، ہم تو انڈیا پہ الزام لگاتے ہیں جی ان کی ڈس انفو لیب پکڑی گئی اور وہ 5th جنریشن وار لڑ رہا ہے۔ ہم تو اپنے اندر 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ڈیفالٹ ملک ہوتا نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ، مجھے تو نہیں اب دکھائی دے رہا کہ ہو رہا ہے۔ مشکلات اپنی جگہ ہے، ڈیفالٹ والی بات کوئی ایسی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا ایک جڑا ہوا جو انٹرووون نظام ہے اکنامک، اس کے اندر ہم تھوڑا سا اپنی کمپیٹیبلٹی ہم نے ثابت کر لی ہے۔ ہم ان کے ساتھ تھوڑے ہم آہنگ ہوئے ہیں بذریعہ آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف کو کوئی اتنی بڑی گالی نہ ہی ہم بنائیں۔ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف کو پہلے برا بھلا کہا گیا تو پی ٹی آئی گئی بھی آئی ایم ایف کے پاس بالآخر ان کو حقیقتوں کو سمجھ کے، معاشی حقیقتوں کو۔ اور ہم بھی اگر یہ اس وقت کی حکومت کہتی ہے جی معاشی حقیقتیں کچھ تلخ ہیں تو ہمیں جانا تو پڑے گا۔ دیکھیں نا، آپ کو آپ کے قریبی ترین دوست جو ہیں، جو آپ کی ہر برے اچھے وقت میں مدد کر رہے ہیں، جب ان کے لیے بھی آئی ایم ایف کا روٹ بڑے معنی رکھتا ہے تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا بنیادی جو ایک مقصد ہے یا ایک موٹو یا آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ارتقاء دولت بھی ہے، اس ارتقاء دولت کا جو سسٹم ہے وہ توڑیں۔ تو یہ ایسی ہوتا ہے، دنیا کا ایک مروجہ اصول ہے معاشی، بڑوں سے لیں غریبوں کو دیں۔ یہ جو ہم الیکشن میں چکر میں بھی ہیں کہ الیکشن ہو جائے، وقت پہ ہو کہ نہ ہو،
دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں اس کو اس طرح لوں گا، میں پیچھے جاؤں گا، جب عدم اعتماد ہوئی تو ایک تسلسل سے چلتی ہوئی حکومت، اس میں خامیاں اپنی جگہ، جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے اگر چلتی رہے۔ جب اس کو روکا گیا اور سسٹم نیا آیا وہ آئینی طریقے سے، اس میں کوئی رجیم چینج جو بھی ہے وہ تو الزام لگتے رہے، اس کے بعد آپ کا مطلب بحران شروع ہو گیا۔ اب جو چل رہا ہے سسٹم، اس کو بھی نہ چھیڑا جائے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں نا، آج IMF کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو میرا حال اگلے 5-6 ماہ مل جائیں تو شاید کچھ اسٹیبلٹی آ جائے۔ جی ٹھیک ہے جنرل صاحب، اب اس صورتحال میں الیکشن کا کہہ دیا ہے کورٹ نے، پھر بھی مجھے لگتے نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے اب کرا لو، یہ کہتے ہیں سارے تب کرا لو۔ یہ تو اپنی جگہ رہ گیا۔ جو کرائسس ہے معاشی وہ بھی سامنے ہے، سیکورٹی کا مسئلہ بھی سامنے ہے، روز ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی وے آؤٹ نکلتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی کیا دیکھیں، وے آؤٹ سب لوگ اپنا اپنا سمجھتے ہیں۔ میں صاف ظاہر ہے کہ نہ تو کوئی معیشت دان ہوں نہ کوئی سیاست دان ہوں، لیکن ایز اے لے مین، اتنا لے مین بھی میں نہیں ہوں کیونکہ آپ صاف ظاہر چیزوں کو ذرا دیکھا ہے میں نے قریب سے۔ میرے نزدیک الیکشن کے علاوہ، فوری الیکشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ یہ جو لیت و لال سے کام لے رہا ہے IMF، یہ جو انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آ رہی، جو اندر کے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے، ایون یہ جو آپ کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس کا تعلق آپ کی یہ جو عدم استحکام ہے پولیٹیکل، جس نے پیدا کیا ہے معاشی عدم استحکام، اس سے سپیس ملی ہے ہمارے دشمنوں کو بھی۔ یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ملی ہوئی تو وہ پھر یہ ہے کہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اور میں پہلے ہی مان رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا معلوم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے، اس پر میرا خیال ہے زور دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ چینج آئی نہیں تھی یا غیر آئی نہیں تھی۔ اب تو اتنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ اس پر تو بات کرنا اب بالکل ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ چینج کیا تھی۔ اچھی طرح سب کو معلوم ہے یہ چینج کیوں تھی، انہوں نے خود بتا دیا کہ یہ چینج کیوں تھی۔ یہ کیا دستگیر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کہا نہیں ٹی وی پہ آ کے یہ چینج کیوں تھی، پھر بھی اگر کوئی کہے کہ جی یہ ایسے تھی اور ویسے تھی، جب خود مان لیا، چینج کرنے والوں نے مان لیا، چینج ہونے والوں نے مان لیا، تو اس بحث کو تو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ 4-5-6 مہینے کی حکومت کو کوئی نہ امداد ملتی ہے، نہ کوئی اندر سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نہ باہر سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک موٹی بات ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہر چیز اگر نئی حکومت آ جائے، کسی کی بھی آ جائے، تو پھر امداد مل جائے گی ہمیں؟ بالکل مل جائے گی۔ اچھا کیوں ملے گی؟ ود ان ویکس مل جائے گی۔ اچھا، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ باتیں کچھ ایسی ہیں، اور میں صاف ظاہر ہے کہ یہ میرا اندازہ ہے، میرے پاس کوئی ایسے سیکرٹ انفارمیشن نہیں ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو IMF کی ڈیمانڈ ہے، وہ سب مان لی حکومت نے، اور ابھی نہیں مانی، مطلب وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ کہیں گے ہم کر لیں گے، پھر بھی وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ 6 مہینے کے بعد کون سی حکومت آئے گی، تو آپ یا تو ان سے بھی دستخط کروائیں۔ اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے، یہ اب جو میں بات کروں یہ بالکل میرا قیافہ اور اندازہ ہے، اس کو بے شک نظر انداز کر دیں سننے والے دیکھنے والے، وہ کچھ اور بھی مانگ رہے ہیں میرے بھائی، جس کا نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے۔ اللہ خیر کرے۔ دوسرے ملکوں میں اس بات کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں بھی وسوسے ہیں، اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ تشویشناک بات ہے۔ اس پر ملک کو پہنچانے والے کون ہیں، اس وقت میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، ورنہ بڑی تلخی پیدا ہوگی۔ رانا صاحب، آپ اب ساری صورتحال میں نے جان بوجھ کے آپ کو رکھا تھا کہ آپ بعد میں اس کی گفتگو کریں گے، آپ کیا کہیں گے اب اس پر؟ دیکھو جی، جہاں تک جنرل صاحب نے بات کی الیکشن والی، کل ایک سنگل جج کا فیصلہ آیا ہے، اور آج ان کا اسٹیٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن کا کہ ہم منڈے والے روز جو ہے گورنرز کے ساتھ میٹنگ کریں گے ڈیٹ کی فکسیشن کے بارے میں۔ اگر تو الیکشن کمیشن اور گورنرز مل کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں ڈیٹ کا تو فابہہ، اگر کوئی اور ڈیسیژن کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی ڈسکریشن ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں 2 دن تک انتظار کر لینا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کوئی لائن آف ایکشن بہتر آ جائے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا خفیہ طور پہ انہوں نے بات کی ہوگی، ہمیں تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ملی۔ ہم بھی یہ پھر رہے ہیں، یہ غلام گردشیں جو ہیں ادھر ادھر، اس میں ہمیں تو کوئی ایسا کلو نہیں ملا، اور اگر وہ کریں بھی تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا، پھر ٹھیک ہے، پھر وہ وقت بات
اگر ایسی بات ہے تو وہ تو نہیں کر سکے گا کوئی بھی، نہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی مانے گا اس چیز کو. بہرحال جو جسٹس دیتے ہوئے گئے ہیں وہ کل بھی منڈے ٹیوزڈے تک کھل جائے گی. اگر وہاں سے ان کی کوئی اپروول آ جاتا ہے اور ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو سب کلیئر ہو جائے گا. اگر اس کو وہ ڈول ڈرم میں رکھیں گے اور بار بار کریں گے پھر بھی ان کی نیت کا پتہ چل جائے گا. سو 2-3 دن میں وہ بھی فیصلہ آپ کا مطلب ہے کہ 2-3 دن انتظار کرنا پڑے گا صورتحال کے جی کلیئر ہونے بالکل میں. بالکل کرنا چاہیے ہمیں، الیکشن کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی. اس کے بعد ٹھیک ہے جی. الیکشن میں تو ایک ہی راستہ ہے نا، اگر وہ چاہتا ہے الیکشن کمیشن کہ وہ نہیں کروا سکتا تو جسٹیفیکیشن دے. جو ایک سنگل جج کا فیصلہ ہے اس میں انٹرا کورٹ اپیل کرے، یا وہ جو بھی ہے سپریم کورٹ میں جائے اس کو فیصلے کو ریورس کرانے کے لیے. اگر وہ درست نہیں سمجھتا ہے. جی عالیہ حمزہ صاحبہ، آپ کیا کہیں گی یہ ساری صورتحال پر جو پیدا ہو رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہی بتاؤں گی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ الیکشن کو اتنا کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے. اچھا. آئین صرف اتنا کہتا ہے کہ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو آئین کے لحاظ سے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. پھر اس میں کون سے افیکٹ بڑھ، اب اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ توڑی کیوں گئی ہے؟ سوال پیدا ہوتا توڑی کیوں گئی ہے، یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہو رہے ہیں نا جی. دیکھیں میری یہ بات سنیں، کیا یہ آئین اور قانون میں نہیں لکھا ہے کہ ہم اپنی اسمبلیوں کو توڑ سکتے ہیں؟ اس میں کون سے آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوئی ہے؟ نہیں سب کچھ کر سکتے ہیں. نو کانفیڈنس بھی لکھا ہوا آئین میں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس بھی غلط کیا ہے. اچھا بھلی عمران کی حکومت چل رہی تھی، چلتی رہتی. دیکھیں میری ایک بات سنیں، بالکل ہم کہتے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس صحیح ہوتا اگر وہاں پر ضمیروں کی منڈیاں نہ لگتی، اگر وہاں پر سندھ ہاؤس کے اندر یہاں پر بوریاں نوٹوں کی نہ بھیجی جاتی تو ہم اس کو بھی لاجیکل اور آئین اور قانون کے لحاظ سے مانتے. یہاں کہتے ہیں کہ اسمبلی کا کوئی ایم پی تیار نہیں تھا اسمبلی توڑنے پر. ایک بندے نے جو کہ اسمبلی کا ممبر بھی تھا اس نے حکم دیا توڑنی پڑی. یہ بھی تو میری ایک بات سنیں، جو بھی کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی مجبور تھا تو یہاں پر ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا نا. جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا تو سب کو یہ پتا تھا کہ یہ اسمبلی ٹوٹے گی ہی ٹوٹے گی. بٹ اس میں اسمبلی کا نہ ٹوٹنا کہاں سے غیر آئینی ہے؟ اس میں الیکشن 90 دن میں نہ کرانا، اس کے انحراف پہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہاں پر پتہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپریل 2022 میں سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ آپ نومبر 2022 میں الیکشن کروا دیں، ہم ابھی نہیں کرا سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہی الیکشن کمیشن بعد میں آ کر یہ کہہ رہا ہے 5 اگست 2022 کو، اور وہاں پر بھی یہی بات ہوئی ہے کہ حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہے، الیکشن کمیشن کسی وقت بھی انتخابات کے لیے تیار ہے. تو مجھے صرف اتنا بتا دیں اب 10 فروری کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے وقت الیکشن کروانے سے معذوری کا اعلان کیا. آپ کی رائے تو یہی ہوئی نا کہ الیکشن کرانے چاہیے فوری. ایک سیکنڈ میر صاحب، میں بڑی امپورٹنٹ ٹائم لائن بتا رہی ہوں. جو الیکشن کمیشن پھر وہ کہے گا کہ ہم انہیں منشی کیوں کہتے ہیں، تو ہم انہیں منشی صرف اسی لیے کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر اپریل 2022 میں سپریم کورٹ میں کہہ رہا تھا کہ نومبر 2022 دیکھیں نا، آپ منشی کہتے ہیں، وہ ان کا وکیل، آپ کا وکیل منشی کہتا ہے. دیکھیں آپ کا وکیل منشی کہتا ہے، وہ بیراسی کہہ دیتے ہیں. سجاد صاحب نے اتنی امپورٹنٹ عوام کے لیے بات کی. ایک اتنا بڑا آئینی ادارہ ہے، کتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کے اندر جو اس کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، کیا ان سٹیٹمنٹس کا کوئی پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو چیف الیکشن کمشنر کو صرف ایک اسی بات پر ڈسمس کر دینا چاہیے کہ جب آپ نومبر 2022 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں گے، ہم اپریل 2022 میں تیار نہیں ہیں. اب اس وقت کیا صورتحال ہے کہ آپ 10 فروری 2023 کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سک رہے ہیں، بیکاز آپ اپنی یہ ساری باتیں آلریڈی الیکشن کمیشن نے آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں. دوسری چیز، الیکشن کمیشن کا کام صرف ایک ہے، صاف اور شفاف الیکشن کروانا. اور اس کے بعد جو آئین کا آرٹیکل ہے، آئین کا آرٹیکل باؤنڈ کرتا ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پاکستانی فوج ہو، چاہے وہ پولیس ہو، کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اس کام کے لیے. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جب دل چاہتا ہے تو مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کے عروج میں سپٹمبر 1971 میں 81 سیٹس پر الیکشن ہو جاتے ہیں، ضمنی الیکشن. اور جب دل نہ ہو تو اپریل 2022 سے فروری 2023 تک الیکشن کے لیے مناسب ماحول ہی نہیں بن رہا ہے. یعنی 71 میں جنگ لڑنی تھی تو الیکشن کروا رہے ہیں، آج 2023 میں الیکشن کروانے تو ہم سے ہی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس وقت بات ہو رہی ہے آئین اور قانون کی. چلیے ٹھیک بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہر صورت ہونا چاہیے اور ہر ادارے کی ذمہ داری ہے
کہ اس ذمہ داری کو پورا کریں, 90 دن کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرا دیں. قومی اسمبلی کا تو وقت آئے گا تو کرایا جائے گا, یا ضمنی الیکشن ظاہر ہے وہ بھی ڈیو ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سنی. مسئلہ الیکشن پہ آ کے اٹک گیا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, لیٹ ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن نہیں کراتا تو سیڈیشن لگتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, قانون دانوں کا, مجھے نہیں پتا, وہ کہتے ہیں سیڈیشن کا لفظ کا آپ غلط استعمال نہ کریں. آرٹیکل 6 کا جو استعمال ہے وہ ہم غلط کر رہے ہیں. وہ صرف کس کے لیے ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن آج کل بحثیں چل رہی ہیں. رانا صاحب, یہ وہ جگہ ہے, موقع ہے کہ جس پر آپ کو گفتگو کرنے کی میں دعوت دوں گا. آپ بتائیں کہ یہ سارا نقشہ جو بن رہا ہے, آپ بھی کہتے ہیں الیکشن اگر کراتے ہیں تو کروا دیں, اگر جو, لیکن کیا بن کیا رہا نقشہ یہ؟ میں عرض کر لوں, چھوٹے سے 2 نکات ہیں عالیہ حمزہ صاحب نے ریز کیے ہیں کہ یہ آرٹیکل 6 لگے گا. آپ نے صحیح کہا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آرٹیکل 254 ضرور پڑھیں اور 2-3 دفعہ پڑھیں, پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اس ایشو کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا کہ نہیں لگتا. ابھی وہ ہمارے ہی تھی کہ چیف الیکشن کمیشن کو ڈسمس کر دینا چاہیے, تو ضرور کروائیں اگر محسوس کرتے ہیں تو. کوئی ان کو کوئی اتھارٹی کر نہیں سکتی. You have to make a petition with substantive evidence before the Supreme Judicial Council. آپ جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, کیوں نہیں جا کے پٹیشن فائل کرتے؟ اور تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا. اس لیے یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا, یہ تو کرنے سے ہوگا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں الیکشن میں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ چیزیں کرسٹلائز ہو جائیں گی 3-4 دن میں, کہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی فیزیبلٹی دیکھ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کیا وہ ان آرڈر کو اپیل کرے گا یا ان آرڈر کو اس طرح ہی کمپلائی کر دے گا. اب یہ ساری لیگل بیٹل ساتھ ساتھ چل رہی ہے, تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر الیکشن ہو جائے تو ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے, کریں الیکشن, کیوں نہیں کرتے ہیں. اور اگر نہیں ہوتے تو اس کے لیے بھی کورٹ آرڈر کی ضرورت ہوگی یا کورٹ کے کانسنٹ کی ضرورت ہوگی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایشوز کو ہینڈل کیا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے آپریشنل اور انفورسمنٹ ایشوز کو ہینڈل کیا ہے, وہ بڑا افسوسناک ہے. وہ آپ کے خلاف ووٹر کو کانفیڈنس ہو گیا تو آپ بیٹھے رہتے نا, آپ دم آ کے بھاگ کو گئے وہاں سے. وائی ڈیڈ یو لیو دی نیشنل اسمبلی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹری ٹریڈیشنز کیا ہے اور پارلیمنٹری ٹینٹس کیا ہے, ڈیموکریٹک ایتھکس کیا ہے. تو آپ فیلڈ میں کھڑے رہتے ہیں اور فیلڈ میں کھڑے ہو کے پیش کرتے چیزوں کو, آپ نے ووٹ دیتے, آپ کے کافی نمبر تھا وہاں, تو آپ کیوں چھوڑ کے بھاگے؟ یعنی اگر آپ ان ڈسکریٹ کام کرتے رہیں تو ساری قوم کو اب وہ کو پابند ہے کہ آپ کے ڈسکریٹ جتنے بھی کام ہیں ان کی وہ غلام بن جائے. اب آپ اٹھے ہیں, بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 جو آپ کی اپنی اسمبلیز تھی ان کو ڈیزالو کر کے بیٹھ گئے. حالانکہ کارکردگی تو آپ کو پتہ ہی ہے, جو ہر روز جو آپ ابھی مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, انفلیشن کی بات ہو رہی ہے. میں اس میں چھوٹا سا میرے عرض کر دوں, یہ آٹے کا کرائسس ہے, فلانا کرائسس ہے, یہ سارے کے سارے پروفیشنل سبجیکٹس ہیں. 2 بڑے صوبے ان کے پاس تھے, پنجاب کا بھی اور کے پی کا بھی. آپ دیکھیں جی, گو ڈاؤن ان کے پاس ہیں گندم کے, اور فلاور ملز ان کے پاس ہیں گندم کی, اور پھر انفورسمنٹ کرنی ہے, گندم کی اسمگلنگ روکنا ان کی ڈیوٹی ہے, اور ہورڈنگ کو روکنا. آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کا کوئی بندہ, کوئی گورنمنٹ آفیشل یا کوئی ان کا پولیٹیکل آدمی ہورڈنگ کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہوا؟ بھائی ہم بھی کرتے رہے ہیں, یعنی کہ سینکڑوں ملین من گندم ہم ریکور کرتے تھے ہورڈر سے. یہ نیچرل ہوتا ہے, وہ گرمیوں میں ہورڈ کر لیتے ہیں اور سردیوں میں بیچتے ہیں بڑی زیادہ قیمت پہ. نہ انہوں نے اسمگلنگ روکی ہے, نہ انہوں نے اس کی ڈسٹریبیوشن کی, نہ ان کا فلور ملک. ہاں جی, اسمگلنگ تو وفاقی حکومت کو روکنی تھی نا. نہیں جی, کمال ہے جی, پولیس کی بارڈر کے اوپر ان کی چیک پوسٹ ہوتی تھی. اچھا ٹھیک, ہمیشہ چیک پوسٹ ہوتی ہے. اچھا, ہر پروونس کی بارڈر کے اوپر بھی ہوتی ہے, ہر بارڈر کے آپ کے محکمے کا کام تھا. بالکل, یہ ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہم بتا رہے ہیں نا. اسمگلنگ روکنے کا تو یہ طریقہ ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کون کون سے پوائنٹس ہیں یہاں سے آؤٹ ٹیکس ملتے ہیں, وہ روکتے ہیں, انفارمیشن لیتے ہیں, کوئی ایفرٹ کرتے ہیں. آپ کے پی کا ٹھیک ہے رانا صاحب, بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں اس وقت یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اس میں ہماری مدد کریں. انٹروین تو نہیں کہتا, کوئی مدد کریں ہماری. جی, ایک تو وہ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی, اس کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا تھا کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنز اس میں انٹرفیئر کریں, کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہ کریں. میرا اپنا خیال یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب غلام اسحاق خان صاحب اور نواز شریف کے درمیان پرابلم ہوا تھا,
تو پھر جنرل کاکڑ نے ایک کام کیا تھا اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی مداخلت تھی، وہ ایک جو ڈیڈ لاک تھا اس کو توڑنے کی ایک کوشش تھی، صحیح تھی اور وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد الیکشن ہو گیا اور وہ سب کچھ ہوا۔ تو میرا خیال ہے ابھی بھی ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ اس بات کو سمجھیں کہ جب کوئی اور ان سے ان کی یہ بات چیت کروائے گا تو اس کا سٹیٹس ان سے اوپر ہو جائے گا۔ ٹھیک بات سب سے اونچا سٹیٹس والے لوگ یہ خود ہیں، انہیں خود طے کرنا چاہیے۔ جی، یہ مطلب جو پارلیمنٹ سے اوپر کچھ نہیں ہے، گورنمنٹ سے اوپر کچھ نہیں ہے، ہر چیز جوڈیشری میں جا رہی ہے۔ تو یہ کیا سوچتے ہوں گے سارے ججز، سیاستدان خود اپنے سیاستدان دوسرے اداروں کو اپنے سے اوپر خود ہی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک کاوش کی ہے، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں۔ تو اگر چیف جسٹس آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف مل کر صرف یہ کام کروا دیں کہ ان کے درمیان کوئی تصفیہ کروا دیں، تو میں اس کو کوئی انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا، وہ قوم کی خدمت ہوگی۔ ٹھیک بات آگئی، بہت کلیئر بات آگئی۔ عالیہ حمزہ صاحب آپ کیا کہیں گے آپ اس پوائنٹ آف ویو پہ؟ کوئی تصفیہ ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب کی میں سب سے پہلے تو رانا صاحب کی بات کا جواب دے دوں۔ انہوں نے آرٹیکلز کا حوالہ دیا، ذرا آرٹیکل 105 اور 224 بہت واضح ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کرانا لازم ہے۔ اس میں ایک شک یہ ہے، میں انٹرویو نہیں کرنا چاہتا، وہ شک یہ ہے کہ اگر کوئی چیز وقت کے مطابق نہ ہو، آئین کے مطابق بھی، بعد میں بھی اگر کی جائے تو قانونی تصور کی جائے گی۔ سر ایک سیکنڈ، میں نے بڑی کیٹاگوریکلی پہلے بھی بتا دیا تھا کہ جنگ کے اندر بھی یہاں پر الیکشنز ہوتے رہے ہیں۔ ابھی ٹرکی کے اندر مارچ اپریل کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں، جبکہ وہاں پر ہسٹری کا سب سے بڑا ارتھکویک آیا ہے۔ یہاں پر اگر آرٹیکل 105 اور 224 دیکھ لیں تو واضح ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کرانے ہیں۔ آرٹیکل 220 کے مطابق تمام ادارے الیکشن کمیشن کی مدد کے پابند ہیں، اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دوسری بات انہیں آ جائے، ذرا میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے بتا دیں میں جون جولائی کے آخر تک کس کی حکومت تھی پنجاب کے اندر، اور آٹے کی پریکیورمنٹ اس وقت کون، آٹے کی نہیں گندم کی پریکیورمنٹ اس وقت کون کرتا ہے؟ اور اس وقت جب ہم زور سے شور مچا کر ان کے جو بیٹھے ہوئے تھے سپوتے اعلیٰ کی یہاں پر حکومت کی 50 لاکھ دیکھیے اداد و شمار کے مطابق 50 لاکھ ٹن، سر ایک سیکنڈ 50 لاکھ ٹن کی ہوئی تھی۔ سر میں ایک منٹ بات کمپلیٹ کر لوں تو اس کے جواب میں ضرور یہ اپنی بات کر دیں یا آپ بھی بتا دیں۔ اس وقت ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آٹے کا بحران آئے گا کیونکہ ان کی ساری توجہ اپنے سپوت کو وزیر اعلیٰ بنانے کی طرف اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی طرف تھی۔ اور اس کے بعد جب ہم حکومت میں آئے تو کیا ہم نے ملک کے وزیر اعظم کو یہ خط نہیں لکھا کہ یہاں پر شارٹیج ہونے والی ہے، ہمیں امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے؟ اگر آپ ہمیں آٹا نہیں دے رہے تو آپ مجھے یہ بتائیں تب کیوں نہیں اس چیز کی اجازت دی گئی؟ فیڈرل اجازت دیتا ہے نا۔ چلیں میں سوال آپ سے، وہ آپ نے جواب تو دے دیا، مجھے ایک فکرے میں یہ جواب دے دیں، وہ ٹھیک ہے وہ جھگڑا کرتے رہے۔ سر آپ اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے نا، عوام کو بھی میری بات پوری طرح کبھی بھی اچھا عوام کو سمجھا لیں آپ بات، میری سوال کا جواب آپ نہیں دیں گے کہ اگر بات چیت کرنے کا کوئی راستہ نکالا جائے تو نکل سکتا ہے؟ یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بات ہے انکمپیٹنسی کی، نا اہلی اور نا لائکی کی۔ اپنی نا اہلی اور نا لائکی آپ کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ اور دوسری بات ہے، آپ مجھے بتائیں ہم نے ان کو کب بیٹھنے کا موقع نہیں دیا؟ 26 نومبر کے بعد جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تو میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عمران خان کا مذاق اڑایا، ابھی کیوں نہیں توڑا، دن کیوں دے رہے، وہ توڑنا نہیں چاہتا۔ ووٹ آف کانفیڈنس کی جب باری آئی تو کہا نمبر ہی پورے نہیں ہے، رات تک بیٹھ کے یہ ہمیں ان کی جیو فینسنگ کر کے ہمارے ممبران کی بتاتے رہے۔ اس کے بعد بھی ابھی بھی عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جنرل الیکشن ساتھ ہونے چاہیے، پنجاب اور کے پی کے ساتھ آپ جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں، تو کیوں بیٹھ کے بات کیسے کر دیں؟ وہ نہیں کرنا چاہتے، حکومت نہیں کرنا چاہتی، آئین کے مطابق وہ نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں ایک سیکنڈ، آپ پھر ہمیں کس بات پہ ان کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی چیزیں؟ اچھا چلو یہ بات ہوگی، بات چیت آپ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ کوئی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمیں اناؤنس کر دیں الیکشن۔ عجیب و غریب چل رہی ہیں یا غلط ہیں یا جو بھی کہہ لیں، عجیب و غریب کہہ لیں۔ ایک تو عمران خان کہتے ہیں میں نئے آرمی چیف کو شک کا فائدہ دیتا ہوں، یہ بھی اللہ تیری شان ہے، چلو شک کا یہ نہیں ہے، واقعی بات صحیح ہے جنرل صاحب کی، لودھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کرکٹ میں ہوتا ہے نا جی، میں وہی کہتا ہوں کہ جنرل صاحب کی بات یہ صحیح ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم، چونکہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر دی۔
دوسرا یہ ایک غلط العام جو تصور کہہ لیں، سوچ کہہ لیں کہ اگر رجیم چینج ہوئی تو وہ پھر اس کے پیچھے تو امریکہ بہادر ہے نا جی، جو انکل سام ہے، تو انکل سام کا دنیا پہ مالیاتی نظام پہ ایک کنٹرول ہے، آئی ایم ایف پہ بھی اور دیگر، یہ بالکل ایک حقیقت ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ پھر اگر عمران خان جیسے کہ وہ پاپولر لیڈر نظر آ رہے ہیں اور پروجیکٹ ہو رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، تو پھر وہ اچانک یکسر اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو آئی ایم ایف کس طرح الاؤ کر دے گی باقی ملکوں کو بھی کہ جن کو دیں، جن کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ اس میں تو آپ دیکھیں ہمیں تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ چین ہوا، سعودی عرب ہوا، یو اے ای ہوا، وہ سارے کہتے ہیں جی پہلے آئی ایم ایف کا ان لاک کرائیں وہاں سے، تو پھر آئی ایم ایف کے تو مالک تو وہ ہیں، جوہری تو ان کے پاس ہے، تو وہ پھر ہمیں نہیں دیں گے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر عمران خان اپنے طور پہ ایک ملک کو اپنے طور پہ خود انحصاری پہ کھڑا کر دیں، وہ تو بہت بڑا لمبا پلان ہے، کئی سال لگ جائیں گے۔ ایک غلط العام تصور ایک اور ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھلے کوئی منشی کہہ دے، چیف الیکشن کمشنر اکیلا تو ایک ووٹ ہوتا ہے پورے الیکشن کمیشن میں، یہ ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلے پورا مالک ہے اس کا؟ یعنی وہ پانچوں کے پانچوں جو باقی جو 4 اراکین ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ تو بالکل معتبر نہ ٹھہرے، یعنی جو الیکشن کمشنر کہے گا اور چھڑی کمائے گا ہو جائے گا۔ یہ کوئی مسلح افواج کا تو نظام نہیں ہے نا، جہاں کو ون مین ایک کمانڈ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ بات صحیح ہے بالکل جنرل صاحب نے فرمائی کہ جب کوئی 2 فریق یا زیادہ فریق جھگڑ پڑتے ہیں تو کوئی ایسا فریق ہونا چاہیے جو ان کو سمجھا سکے، اور اتفاق سے، اور یہ خوشی کی بھی بات ہے کہ مسلح افواج اب بھی ایک منظم ادارہ ہونے کے علاوہ ملک کے اندر مجموعی ان کا تاثر بہت اچھا ہے، عوام کا ابھی بھی ان کو اعتماد حاصل ہے۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو اگر عمران خان ان کو شک کا فائدہ دے سکتے ہیں تو وہ بھی تو عمران خان کو شک کا فائدہ دے کے ان کو کمپیل کریں یا ان کو پرسویڈ کریں، میں کمپیل کے لفظ پہ معافی چاہتا ہوں، کہ جی یہ ملک تو لاک جیم سے نکالیں، اس ڈیڈ لاک سے نکالنا، ڈیڈ لاک سے نکالنا واقعی انہوں ہیں، ٹھیک بات، ہمارے بڑے ہیں یہ سارے۔ ٹھیک بات ہے، سب بات تو بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہو گئی ہے، لوگ آپس میں بیٹھنا نہیں چاہتے، بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو، کوئی رستہ نکلے، رستہ نکل نہیں رہا، روپ پھنسے ہوئے ہیں۔ قصور کس کا ہے مجھے نہیں پتا، دلیل سب کے پاس ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس معاملے میں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم اس صورتحال پہ پہنچے ہیں کہ کچھ الیکشن کے بارے میں گفتگو تھی، اب یہ بات اس پہ ہو گئی ہے کہ پارٹیاں اگری نہیں کر رہی، اگر ملک بیٹھنے کی کوئی بات ہو تو اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں الیکشن کراؤ، وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے، وہ کہتے ہیں الیکشن اکٹھے کراؤ، وہ کہتے ہیں اکٹھے کرا لیتے ہیں لیکن اکتوبر میں کرائیں گے، یہ کہتے ہیں نہیں ابھی کراؤ۔ اب ساری صورتحال ہے، اس میں آئین کے ہی حوالے دیے جاتے ہیں، قانون کے حوالے دیے جاتے ہیں، عدالتیں بھی اس میں الجھی ہوئی ہیں، لیکن قوم کا کیا بنے گا اس ساری صورتحال میں؟ سارا کوئی سوچ رہا ہے اس قوم کے بارے میں بھی، اپنی اپنی سیاست کے بارے میں یا اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں تو ہم بہت سچے ہیں، لیکن کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو ہے جو ملک کو اس دلدل سے نکال سکے؟ جنرل صاحب میں آپ سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں۔ جی دیکھیں، مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ تو رویوں کا ہے، اور جب آپ کی باری آئے تو مجھے اندر کر دیں، میری باری آئے تو میں آپ کو اندر کر دوں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں بالکل نہیں مانوں گا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ بالکل نہیں مانیں گے۔ اگر یہ بات ہے جیسے میں نے آپ کو آپ کے سامنے پکچر پینٹ کی ہے، تو نہ تو قوم کی آنکھیں بند ہیں اور نہ اور لوگوں کی آنکھیں بند ہیں۔ اب مجھے جس چیز کا خدشہ ہے میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں، میرے منہ میں خاک، اللہ میاں یہ کبھی نہ ہو جو کہ میں کہنے والا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو بالکل چور چکے ہیں، ان کو تو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی آ جائے، تو اب اگر یہ دونوں کی یہ سوچ ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو اندازہ لگا رہا ہوں، تو پھر آپ کا خیال ہے کہ کون آئے گا؟ اور یہ نہ تو ملک کے لیے اچھا ہے، نہ آنے والوں کے لیے اچھا ہے، نہ ان کو لانے والوں کے لیے اچھا ہے۔ تو جو قوم دیکھ رہی ہے، وہ ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں کو کسی نے ریجیکٹ کر دیا تو پھر قوم بھی خاموشی سے برداشت کر لے گی، اور شاید جوڈیشری بھی خاموشی سے برداشت کر لے گی، اور دنیا بھی چپ ہو جائے گی۔ یہ سارا تماشا سب دیکھ رہے ہیں۔ مہربانی کر کے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ تماشا بند کریں اور فیصلہ کریں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پی ڈی ایم نے ابھی بہت ایکسپوز کر دیا ہے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے سلسلے میں، اور ابھی یہ جو وہ پیسے انہوں نے کہیں اور انویسٹ کر دیے تھے اور ان کی برائیاں نکل آئی ہیں، تو بہترین موقع ہے کہ فوراً انتخابات کرائیں، 2/3 اکثریت لیں اور راج کریں حکومت کے اوپر، سب لوگ آ جائیں گے، انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی، سب بھی آ جائے گی۔ لیکن یہ ایسا کیوں نہیں کریں گے کہ ان کو اس بات پہ اعتبار نہیں ہے جو میں نے کہی ہے۔ ٹھیک بات ہے جی۔ عالیہ حمزہ صاحب، یہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ
اگر آپ لوگ یکسو نہ ہوئے تو کوئی اور آ جائے گا، اور وہ کوئی اور آ گیا تو ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. سب سے پہلے تو ویری ریسپیکٹفلی میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس وقت اگر انہوں نے کہا نا کہ عوام خاموش ہو جائے گی، اس وقت عوام کھڑی ہے جو آئین اور قانون کے پیچھے کھڑا ہے، عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے. 70-75 سال میں پہلی دفعہ عوام جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے عشق اور یہ جو قومی سلامتی کا سورن ہمیں دیا جاتا تھا نا اس سے آزاد ہوئی ہے. اس دفعہ عدلیہ کے لیے بھی پورا چانس ہے کہ وہ ملک میں رول آف لا قائم کریں. اور میں صرف اتنا بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے جو انہیں پہلے عوام سے ملتی تھی، اور یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کیونکہ پہلے عوام آپ کے پیچھے کھڑی تھی اور روز بروز یہ کیا ہو رہا ہے یہ سوچنا چاہیے. کیونکہ 1100 ارب کی چوری کرنے والے کو جب حکومت دیکھ کر سلوٹ ماریں گے نا تو عوام اب 90 کی دہائی میں نہیں رہتی ہے. دوسری بات جو یہاں پر بات کر رہے تھے میرے دوسرے کولیگ کہ جی باجوہ کے جی ریجیم چینج آپریشن تو امریکی سرکار یا بہادر سرکار نہیں. کل آپ نے دیکھا نہیں ہے باجوہ صاحب کے جو کالم آئے ہیں اس میں تو خود انہوں نے مان لیا کہ ریجیم چینج آپریشن انہوں نے کروایا ہے. اور اس کے بعد آپ آ جائیں یہ جو نئے چیف کی بات ہو رہی ہے، ریسپیکٹفلی ٹو دا نئے چیف میں صرف اتنا بتا دوں ہم شک کی گنجائش نہیں آپ کو دے رہے. آپ کو خراب کریے مریم بی بی کی سٹیٹمنٹس، آپ کو خراب کریے طلال چودھری کی سٹیٹمنٹس، آپ کو خراب کریے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹس، کیونکہ مریم بی بی اور طلال چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 نومبر کے بعد ہماری حکومت قائم ہوئی ہے اور ہمیں جو سپورٹ مل رہی ہے وہ آج سے پہلے تک نہیں مل رہی تھی. تو بسد احترام میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی یہ پولیٹیکل لڑائی ہے، ہم پولیٹیشنز ہیں، ہمیں لڑنے دیں. اگر ادارہ آئے گا اس وقت تو عوام یہ برداشت نہیں کرے گی. اور آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو لڑنے دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لڑنے دیں. دیکھیں تو ہماری پولیٹیکل لڑائی ہے نا، ہم جائیں بیلٹ پہ لڑیں، ہم عوام کے ووٹ پہ لڑیں، ہم سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. اس میں اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب ادارے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ان کو نیوٹرل رہنے دیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. چلیے آپ کی بات بالکل، میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا. رانا صاحب کیا کہیں گے آپ اس مسئلے پہ؟ آپ دیکھیں جی یہ ایک ایشو ہے، ان کی جو پاپولیرٹی کا جو بیلون ہے جس کے اوپر یہ دن رات بوسٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کراچی میں حال ہی میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے، ان کی وہاں 14 سیٹیں تھیں. اگر اتنی ہی انقلاب کی فضا بن گئی ہے ان کے حق میں تو اتنی مار کیوں کھائی کراچی میں؟ کیوں نہ ان کے لوگ جو ہے وہ جوک در جوک کراؤڈز نکلے اور انہوں نے ریئیکٹ کیا؟ وہ کہاں چلے گئے تھے؟ اگر اتنی پاپولیرٹی ہے تو وہ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ لوگ جو ہیں ہمارے دوست جو ہیں ایک عجیب طرح کی یہ فینٹسی اور عجیب طرح کے یوٹوپیا میں رہ رہے ہیں. دے آر لیونگ ان اے اسٹیٹ آف ہیلوسینیشن جو میں سمجھتا ہوں. الیکشن آ جائے گا وہ بھی کلئی کھل جائے گی، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہم تو ذہنی طور پر تیار ہیں الیکشن کے لیے. آج بھی ہمارے کچھ چند ایک سینئر لوگوں نے کہا ہے. اس لیے اب بات ساری کی ساری الیکشن کمیشن کے اوپر جس نے الیکشن کروانا ہے. آئیں بسم اللہ، آئیں، میدان کھلا ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ ہے کہ جو انہوں نے بیک لاگ چھوڑا تھا وہ ہمارے ذمہ آ گیا ہے. لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ سارے کاروائی اور کارکردگی اور ان کی ہے، اب ہمارے ذمہ آ گئی، بٹ وی آر ہینڈلنگ اٹ. ٹھیک بات ہے. اینڈ فائنلی انشاءاللہ وی ول اوورکم دی سچویشن. ہاں البتہ جو آپ نے اور جنرل صاحب نے بڑی گہرائی کی باتیں وہ یہ ہے ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ پارٹی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں، سارے ایشوز کو ڈسکس کریں اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا اور ایک پرفضا یعنی پرامن فضا میں الیکشن ہو جائے گا. ورنہ تو الیکشن میں رانا صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اب ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے تو میاں صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ابھی چل رہی ہے اس میں دیکھیں کہیں کہیں تضادات بھی ہیں. یعنی وزارت خزانہ نے کہا جی خزانہ نہیں ہے ہمارے پاس، پیسہ نہیں ہے الیکشن کے لیے. چلیں وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی وہ مخالف حکومت بیٹھی ہے اوپر. وزارت داخلہ نے کہہ دیا جی سیکورٹی نہیں ہے. وہ سیکورٹی کے واقعی ایشوز ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے. اس وقت ملک میں درپیش ہیں جو مسائل، خاص طور پہ کے میں اور پنجاب بھی کوئی اس کی زد سے باہر نہیں ہے. لیکن اعلیٰ عدلیہ نے تو خود کہہ دیا کہ ہم ججز نہیں فراہم کر سکتے، ریٹرننگ آفیسر. اس کا مطلب کچھ چیزیں پھر سازگار بنانی پڑیں گی. ان تضادات سے نکلیں گے تو بات ہوگی. 2/3 والی بات مجھے آگے کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہی کہ کوئی ایک فریق لے جائے. چلیں اکثریت عمران خان زیادہ لے جائیں، کوئی کم لے جائے گا،
لیکن بات تو پھر اصل میں میاں صاحب لڑائی تو سینٹرل پنجاب میں ہے. جی سینٹر پنجاب کی وہ میں تو یہ کہتا ہوں اور یقینی طور پہ عمران کا یہاں اس وقت خاصی پاپولیرٹی بھی ہے. جی ہے بالکل اور ہے. ایک وقت تھا کہ میاں نواز شریف جہاں کا گویا کھمبے کو بھی جی کھڑا جی کر بالکل دیتے ان کا بڑا نام تھا. اب اصل لڑائی اس محاذ پہ ہونی ہے اور پورا ملک اس کی زد میں ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پوری صورتحال سے نکل آئیں, کسی کو انٹروین بھی نہ کرنا پڑے, کسی کو کوئی مدد بھی نہ کرنے پڑے, اور سیاستدان جو ہیں اگر مل جل کے نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی ایسا حل نکل آئے جس کے نتیجے کے طور پر ہماری یہ گاڑی جو ہے صحیح طور پر پٹری پر چڑھ جائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.